بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اسلام کا نظام حکومت و سیاست، اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اپنی وسعت کے حد تک کوشش کی جائے گی۔ تو سیاست کیا ہے اور اس سے متعلق ضروری امور، اور پھر اسلامی سیاست کیا ہے، اس میں کوئی فرق ہے یا عام سیاست میں اور اسلامی سیاست میں اگر ایک چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مسلمانوں کا سیاسی اقتدار طویل عرصہ رہا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی تھی 622 عیسوی کو۔ ہجرت کا وہ پہلا سال تھا اور عیسوی کا 622واں سال۔ 10 سال رسول اللہ علیہ السلام اس ریاست کے خود قائد رہے، سربراہ رہے۔ پھر آپ کے خلفاء نے آپ کی جانشینی کا کردار ادا کیا۔ جانشین قرار دیے گئے، خلفاء کہلاتے تھے۔ خلیفہ دراصل رسول کا جانشین ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا جانشین، نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کا نائب۔ اس میں پھر مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ خلفائے راشدین کا دور ہے، 30 سالہ دور، خلافت راشدہ کا دور۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے خلفائے بنو امیہ کا، لیکن بنو امیہ بھی 2 مرحلوں میں خلافت پر متمکن رہے۔ پہلا مرحلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے اور ان کے پوتے معاویہ ابن یزید ابن معاویہ پر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ 3 خاندانوں میں ہے، 3 نسلوں میں ہے۔ خود حضرت معاویہ، پھر ان کا بیٹا یزید اور ان کا بیٹا معاویہ رحمہ اللہ۔ بڑے صالح نوجوان تھے معاویہ الاصغر، اور بڑے معاویہ رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں۔ تو سن 41 ہجری تک خلفائے راشدین ہیں، جن میں پہلا مرحلہ ابوبکر صدیق کی خلافت کا ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کی خلافت کا ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ سن 41 ہجری میں خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں منتقل ہوئی، اور سن 64 ہجری تک اس خاندان میں رہی، 24 سال۔ 60 تک خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ متمکن رہے خلافت کے تخت پر، اور 64 تک یزید رہا، پھر ان کا بیٹا، وہ 2 مہینے تقریباً رہا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے مکہ مکرمہ میں، اور سن 73 ہجری تک ان کی خلافت رہی ہے۔ اور دائرہ سلطنت یا دائرہ خلافت کہیں گے، وہ کتنا وسیع اور عریض ہے کہ جزیرہ عرب تو مکمل مسلمانوں کے پاس ہے، اور شام، فلسطین، اردن اور لبنان، یہ ممالک بھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ آذربائیجان، آرمینیا، عراق، ایران، افغانستان، وسط ایشیا کی ریاستوں تک یہ علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ مغرب کی طرف اندلس تک تو بعد میں پہنچے ہیں، لیکن مراکش تک تقریباً پہنچ گئے تھے۔
حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ مراکش تک پہلے پہنچے جانب میں بھی اور شمال کی طرف طویل اور عریض خلافت تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الملک ابن مروان برسر اقتدار تو وہ پہلے سے رہے، آل مروان کے گھر میں جو خلافت منتقل ہوئی ہے، حکومت تو منتقل ہوئی ہے سن 64 ہجری ہی میں، شام چلا گیا تھا مروان ابن حکم، اور 65 میں اس کی وفات ہوئی، اس نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنایا عبد الملک بن مروان کو، اور ترتیب اس طرح قائم کی کہ عبد الملک کے بعد اگلا نمبر ہوگا عبدالعزیز ابن مروان کا، لیکن عبدالعزیز اپنے بڑے بھائی کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، تو عبد الملک ابن مروان نے پھر اپنے بیٹوں کی ترتیب قائم کر دی تھی، لیکن سن 73 ہجری تک عبد الملک ابن مروان حاکم ضرور رہے، لیکن مرکزی خلافت ان کے ہاتھ جو گئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد گئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مرکزی خلیفہ تھے، اپنے دور میں صحابی ہیں۔ پھر عبد الملک ابن مروان سن 73 ہجری سے سن 86 ہجری تک رہا ہے، پھر ان کا بیٹا ان کا بیٹا ولید ابن عبد الملک ہے، پھر سلیمان ہے۔ ولید کا زمانہ یہ فتوحات، بہت بڑی فتوحات کا زمانہ ہے، انہی کے دور خلافت میں سن 93 ہجری میں محمد ابن قاسم کراچی پہنچے ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے ہیں، انہی کے دور خلافت میں طارق بن زیاد اندلس میں داخل ہوئے ہیں اور اندلس کو انہوں نے فتح کر لیا ہے، اور یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جرمنی کی سرحدات تک وہ پہنچے ہیں۔ ولید کے بعد سلیمان کا زمانہ تھا، پھر عمر ابن عبدالعزیز کا دور رہا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز 3 بر اعظموں کے حکمران تھے۔ اندلس یورپ کا حصہ ہے، یورپ اور مراکش سے لے کر مصر تک یہ پوری پٹی شمالی افریقہ، تو یہ بر اعظم افریقہ ہے، اور شام، فلسطین، اردن، لبنان، ترکی تک، اور جزیرہ عرب، اور اسی طرح مشرق میں ملتان تک، یہ سارے علاقے وسطی ایشیا کی ریاستیں بھی یہ بر اعظم ایشیا ہے، ایشیا، یورپ اور افریقہ میں ان کی خلافت رہی۔ 101 ہجری ان کی وفات ہے۔ پھر ان کے بعد عبد الملک کے 2 اور بیٹے ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، یزید ابن عبد الملک آیا، پھر ہشام ابن عبد الملک آیا، پھر اس کے بعد عبد الملک کے پوتوں میں خلافت منتقل ہوئی، اور آخری خلیفہ مروان ابن محمد ابن مروان ہے، عبد الملک کا بھتیجا، اسی کے قتل ہونے پر خلافت کا یہ مرحلہ مکمل ہوا 132 ہجری میں۔ تو یہ بنو امیہ کا دور خلافت اور دوسرا مرحلہ ہے، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک یہ خلافت بنو عباس کا پہلا مرحلہ ہے، اور یہ جو بنو امیہ کا پہلا مرحلہ تھا یہ خلافت دمشق میں تھی، دوسرا مرحلہ مروانیوں کا دور حکومت، وہ بھی خلافت دمشق میں ہے، شام کے اندر، اور خلفائے راشدین کے دور میں خلافت کا مرکز مدینہ منورہ رہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک، کوفہ رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور مکہ مکرمہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، پہلے مدینہ منورہ، پھر کوفہ، پھر دمشق، پھر مکہ مکرمہ، پھر دوبارہ دمشق، 132 ہجری تک یہ ترتیب رہی۔ 132 سے لے کر 656 ہجری تک بغداد اسلامی خلافت کا مرکز ہے، بغداد عراق میں،
اور یہ سلسلہ 656 ہجری تک ہے، ہلاکو خان کے حملے تک، تاتاریوں کا جو حملہ ہوا۔ مستعصم باللہ آخری خلیفہ تھا جس کو شہید کر لیا تھا۔ پھر خلافت 2 سال نہیں تھی، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، اور سن 659 ہجری میں پھر خلافت دوبارہ قائم ہوئی مصر میں، اور یہ بھی بنو عباس ہی میں ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل رہا ہے 923 ہجری تک، 923 ہجری کہ 16ویں صدی ہے، عیسوی 16ویں ہے، یعنی 1517 عیسوی بنتی ہے، 1517۔ اس سے پہلے ہماری خلافت جہاں بنو عباس کی بغداد میں قائم ہوئی تھی، تو اسی زمانے میں، اس زمانے تک تو پورے عالم اسلام کا خلیفہ ایک ہوتا تھا، لیکن اسی زمانے میں اندلس میں عبد الرحمن الداخل بنو امیہ سے ہے، وہ داخل ہوئے اور ان کی خلافت وہاں الگ قائم ہوئی، تو یہ مستقل خلافت تھی اندلس کی۔ 93 ہجری میں اندلس ہمارے پاس تھا تو 890 ہجری تک رہا۔ 890 ہجری یہ 15ویں صدی ہے۔ 890 ہجری میں یہ خلافت اندلس کی ختم ہو گئی تھی اور وہاں عیسائی قابض ہو گئے، لیکن 923 ہجری تک مصر میں خلافت قائم رہی۔ مصر اس کا مرکز تھا، عالم اسلام کی خلافت تھی۔ پھر 923 ہجری میں ترکی کا سلطان سلیم اول ارطغرل خان کی نسل سے ہے، ان کی حکومت تو 686 کے لگ بھگ قائم ہو گئی تھی ترکی میں، لیکن خلافت کا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، خلافت کے دعوے دار نہیں بنے تھے۔ 923 ہجری میں سلطان سلیم اول نے مصر پر حملہ کیا اور بہت بڑی قتل و غارت ہوئی، اور پھر خلیفۃ المسلمین متوکل علی اللہ الثالث، اس نے سلطان سلیم اول کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، خود ترکی منتقل ہو گیا، اور تبرکات جو ان کے پاس متبرک چیزیں تھی وہ اس کے حوالے کی، اور خادم الحرمین کا عنوان اس کو مل گیا، خلیفہ خادم الحرمین کہلاتا تھا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا 923 ہجری کو، اور 923 ہجری سے یہ جو خلافت عثمانیہ کہلاتی ہے، عثمان خان غازی کی اولاد ہے، ارطغرل کا خاندان، اس نسل میں خلافت رہی ہے 1342 ہجری تک، 26 رجب 1342 ہجری، 27ویں رجب کی رات خلیفۃ المسلمین جلا وطن کیا گیا تھا۔ یہ 3 مارچ 1924 ہے، 3 مارچ 1924 یہ خلافت کا تسلسل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقل سلطنتیں بھی رہی ہے، بنو امیہ کے دور 132 تک تو سلطنتیں مستقل نہیں تھی، لیکن اس کے بعد سلطنتیں قائم ہوئی ہیں۔ ہماری ہندوستانی سلطنت بر صغیر کی تو غزنی مرکز بنا ہے، محمود غزنوی، غزنویوں کا دور، یہ مستقل سلطنت ہے، اور یہ 997 عیسوی ہے، 4تھی صدی ہجری ہے یہ۔ اور پھر غزنویوں کے بعد غلامان کا دور رہا ہے، غزنوی غوری کا دور رہا ہے، غزنویوں کے بعد غوری ہے، غوری اکیلا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، غزنی ہی اس کا مرکزی حکومت ہے، غزنی افغانستان میں۔ تو غزنوی اور غوری، غوری کی وفات کے بعد اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک، پھر اس کے خاندان میں حکومت رہی ہے۔ قطب الدین ایبک پہلا بندہ ہے جس نے
غزنی سے دارالحکومت کو دہلی میں منتقل کیا ہے۔ دہلی کا سلطان اول کہلاتا ہے۔ لاہور میں اس کی قبر ہے، کیبک روڈ پر اس کی قبر ہے۔ وہاں لاہور میں یہ ایک حادثے میں شہید ہو گیا تھا، گھوڑے سے گر کر شہید ہوا۔ اور غوری صاحب خود یہ جہلم میں، پاکستان کے جہلم میں یہاں گکھڑ برادری کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ تو غزنوی اور غوری اور غلامان کئی سال تک برسر اقتدار رہے، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے خلجیوں کا۔ خلجی برسر اقتدار رہے اس ہندوستان بر صغیر میں، ان کی حکومت بھی دہلی سے ہے پورے بر صغیر پر۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے تغلق خاندان کا۔ تو غزنوی، غوری، غلامان اور خلجی اور تغلق۔ تغلق لوگوں کے بعد سادات آئے ہیں، سیدوں کی حکومت رہی ہے۔ سادات کے بعد نمبر آتا ہے لودھیوں کا، اور لودھیوں کے بعد نمبر آتا ہے مغلوں کا۔ ظہیر الدین بابر پہلا مغلیہ بادشاہ ہے، جس نے پانی پت کے میدان میں 12,000 لوگوں کی مدد سے ابراہیم لودھی کی بہت بڑی فوج، تقریباً لاکھ کے برابر تھی، اس کو شکست دی اور اقتدار حاصل کر لیا۔ تو پھر اسی خاندان میں حکومت رہی 2 مرحلوں میں۔ ظہیر الدین بابر یہ 1526 عیسوی یعنی 16ویں صدی ہے، اس میں یہ ہندوستان میں برسر اقتدار آیا تھا، اور 1530 تک ظہیر الدین بابر خود رہا۔ پھر اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایون رہا 1540 تک۔ 1540 میں شیر شاہ سوری، فرید خان اس کا نام ہے، شیر شاہ کہلاتا ہے، سوری نسل سے ہے۔ تو اس کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس نسل میں تقریباً 15 سال تک رہی ہے، شیر شاہ سوری کی خاندان میں 1540 سے لے کر 1555 تک۔ اس زمانے میں نصیر الدین ہمایون تقریباً جلاوطن تھا، اور سندھ کے عمر کوٹ میں یہ مقیم تھا۔ وہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا جلال الدین اکبر، بعد میں حکمران بنا ہے، بادشاہ بنا ہے، جلال الدین اکبر۔ تو نصیر الدین ہمایون نے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تھا ایرانی حکمرانوں کی مدد سے، اور سوریوں کو شکست دی اور اقتدار دوبارہ اس کے ہاتھ لگا۔ پھر 1 سال زندہ رہ سکا تھا 1555 میں، برسر اقتدار آیا دوبارہ نصیر الدین ہمایون، اور پھر اس کے بیٹے کو خلافت یا خلافت نہیں، حکومت مل گئی سلطنت ہندوستان جلال الدین اکبر کو، جو تقریباً 13 سال کا تھا اس وقت۔ جلال الدین اکبر یہ بڑا طاقتور بادشاہ گزرا ہے، اسی نے دین الہی کو ایجاد کیا تھا، اور گویا اسلامی تعلیمات کو اثر نو اس کی تدوین کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر ہے، لاہور میں مدفون ہے وہ بھی۔ جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان ہے، پھر اورنگزیب عالمگیر ہے۔ اس خاندان میں اس ترتیب کے ساتھ حکومت رہی، اور آخر میں کئی نسلوں میں اور منتقل ہوتی رہی، تو بہادر شاہ ظفر اس خاندان کا آخری حکمران ہے، کئی صدیوں میں یہ حکمران رہے۔ تو اس کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور رنگون کے قلعے میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ رنگون ہی میں، جلاوطنی ہی کے دور میں وہاں وہ فوت ہو گیا ہے، اور وہیں مدفون۔ تو مسلمانوں کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح عروج رہا ہے،
سیاست سے ان کا براہ راست تعلق رہا ہے اور بھرپور تعلق رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے جو دنیا میں سیاست کی ہے اور امت کے ماہر علماء کی نگرانی میں ہے، تو خلفاء خود علماء تھے۔ قرآن پاک ہمیں جو اطاعت کا حکم دیتا ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولو الامر سے دراصل وہ حکمران مراد ہیں جو علماء ہوں، قرآن و سنت کا نظام جانتے ہوں اور اس کو کا نفاذ کرتے ہوں، ان کی اطاعت اصل۔ تو خلفاء خود بڑے بڑے علماء تھے، ابو بکر صدیق کا علم، حضرت عمر کا علم، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ، حضرت حسن اور حضرت معاویہ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر بڑے علماء ہیں، پھر عمر بن عبدالعزیز اور یہ عبد الملک بن مروان وغیرہ بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو اولو الامر کی اطاعت ضروری ہے۔ امت کے علماء کی رہنمائی میں یا تو خود علماء تھے اور یا علماء کی رہنمائی میں حکومت کرتے تھے، اور علماء قرآن و سنت کے ماہرین کا نام ہے، تو گویا انہوں نے قرآن و سنت سے جو سیاست سمجھی ہے وہی نافذ بھی کی ہے عملاً۔ دیکھیں نا جی، 626 626 عیسوی ہے، اور اس وقت سے اسلامی خلافت قائم ہوئی ہے یا اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے، اور 1924 تک یہ چل رہی ہے، تو کتنا طویل عرصہ ہے۔ اور عملاً جو ہے دنیا بھر میں یہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کا نظام اس عدالت جو انہوں نے قائم کیا تھا اس کی تو مثال نہیں ہے کہیں بھی۔ بادشاہوں میں اگر مظالم آئے بھی ہیں یا خلفاء میں، لیکن عدالتی نظام پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکے، عدالت کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ آج بھی غیر مسلم لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور خلافت میں یا کہیں سلطنت قائم رہی تو نظام عدالت ان کا انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا۔ انصاف فراہم کرنے میں جو عدالتی نظام تھا وہ بہت غیر معمولی نظام عدالت تھا اور ناقابل تسخیر تھا، اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ تو عملی زندگی، عملی واسطہ پڑا ہے مسلمانوں کو سیاست سے، لہٰذا ان کی سیاست کے جو اصول سامنے آئے ہیں ان اصولوں کو یہاں ہم عرض کریں گے کہ کن اصولوں کے تحت انہوں نے حکومت کی ہے۔ اسلام کا نظام حکومت و سیاست کیسے وہ سمجھے ہیں اور کس طرح آج اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ابھی عرض کیا نا 15ویں صدی کا جو اختتام تھا، ہجری کے لحاظ سے 9ویں صدی کا اختتام تھا، 890۔ تو 890 کے بعد 900 ہجری تک بات پہنچ رہی ہے۔ اس میں اندلس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، 800 سال وہاں مسلمان حکومت کر چکے تھے، اور وہاں صرف حکومت نہیں تھی بلکہ اندلس، جس کو آج کل اسپین کہا جاتا ہے، اسپانیہ، علوم اور مادی، یعنی علوم دینیہ اور مادی علوم اور فنون میں بھی پوری دنیا میں وہ ایک مرکزی مقام رکھتے تھے۔ اندلس کے سقوط کے نتیجے میں ہی مسلمان پوری دنیا میں زوال کی طرف بڑھنے لگے، یورپ میں ترقی شروع ہو گئی۔ یورپ میں اس سے پہلے یورپ تاریکی میں تھا۔ یہ اندلس کے سقوط کے تقریباً 100 سال کے بعد، یعنی ایک صدی کے بعد، یورپ کو ایک بڑی مادی کامیابی حاصل ہو گئی کہ انہوں نے ایک طرف امریکہ دریافت کیا تھا، امریکہ کی دریافت، کولمبس اس طرف نکلا، دوسری طرف انہوں نے ہندوستان دریافت کر لیا۔
واسکو ڈے گاما صاحب یہاں آئے، یہ 1498 کے لگ بھگ آئے ہیں۔ 15ویں صدی بنتی ہے۔ تو واسکو ڈے گاما صاحب ہندوستان آئے۔ اب ان کو ہندوستان چونکہ یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اور ہندوستان اپنی صنعتی حوالے ترقی کے حوالے سے اور اخلاقی ترقی کے حوالے سے اور تعلیمی ترقی کے حوالے سے دنیا میں ایک مثالی ملک تھا۔ تو یہ لوگ یہاں آئے، یہاں کے حکمرانوں کی سادگی سے یا نرم دلی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور رفتہ رفتہ قابض ہو گئے، اور ایسے قابض ہوئے کہ دنیا کا نقشہ بدل گیا، تاریخ بدل گئی، انقلاب برپا ہوا، یورپ میں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا، نئی سائنس نئی ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس میں بنیادی طور پر تو علماء اندلس کی کاوشیں شامل ہیں۔ تو صنعتی انقلاب جب شروع ہوا تو اپنے ساتھ بے شمار نئے مسائل بھی لے کر آئے۔ اس صنعتی انقلاب کے نتیجے میں بڑے مسائل، یوں سمجھ لے کہ فکری تبدیلیاں بھی دنیا میں رونما ہو گئی، فکری میدان باقاعدہ قائم ہو چکا، معاشی میدانوں میں بھی انقلاب رونما ہوا، سیاسی میدان میں بھی انقلاب رونما ہوا، اور خطرناک انقلاب۔ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بالخصوص جب ہم دعوت و ارشاد کا عنوان اپنے اوپر لگاتے ہیں، اس حیثیت سے دعوت و ارشاد کے لوگ ہیں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ، بڑا چیلنج دینی عقائد اور دینی روایات کا تحفظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا حل ہے جو جدید دنیا نے پیدا کیے ہیں، حل اور جواب تلاش کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں گے نا کہ کئی نئے میدان کھل گئے ہیں، ان میدانوں میں علماء کو، داعیین کو، دانشوروں کو اپنی بھرپور صلاحیتیں لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، مسلمان جب اپنے عروج کے زمانے میں تھے تو اگر کوئی نیا میدان کھلا ہے تو سامنے شخصیات بھی اس لیول کی موجود ہے۔ یونان کا فلسفہ آیا ہے تو سامنے امام ابو حنیفہ اور اسی طرح بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں۔ اسی طرح نئی حکومتیں، نئی فتوحات ہوئی ہے تو سامنے شخصیات رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ فقہی مسائل کے نئے میدان کھلے ہیں تو شخصیات موجود ہیں۔ ابو منصور ماتوریدی جیسا محقق عالم، فخر الدین رازی، امام غزالی جیسے مفکرین موجود ہیں، دانشور موجود ہیں۔ لیکن ہمارا جو دور ہے کہ یہ انقلاب زیادہ وسیع پیمانے پر ہے، اور اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، پیچیدہ مسائل بھی ہیں، اور امت زوال کے دور سے گزر رہی ہے۔ علماء بھی اس لیول کی صلاحیتیں نہیں رکھتے ہیں، نہ جسمانی طاقت رکھتے ہیں۔ اس درجے کی جسمانی طاقت آج شاید کسی عالم میں ہو۔ امام بخاری یا امام راضی جن تکلیفوں سے گزر کر علم حاصل کر چکا ہے اور جو جفاکشی ان میں رہی ہو، تو اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تقوی کا معیار اور اخلاص کا وہ معیار بھی قائم نہیں رہا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنا دین قائم رکھنا ہے، قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ تو صلاحیتوں کی کمزوری کے باوجود اللہ جل جلالہ اس امت میں ایسی شخصیات پیدا فرمائیں گے جو ان مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کرتے رہے۔
اب ہمارے لیے دعوت و ارشاد کی دنیا والوں کے لیے 5 بڑے میدان ہیں جن میں کام کی ضرورت ہے۔ پہلا میدان فکری اور فلسفی میدان ہے۔ پرانے زمانے میں بھی فکری اور فلسفی میدان تھا، لیکن وہ یونانی فلسفے کا تھا، اور اس میں بے دینی کے نظریات آ گئے تھے، لیکن علماء اسلام نے اس فلسفے کو سیکھا اور اس لیول پر سیکھا کہ اسی طرز استدلال سے ان کے ہتھیاروں کو ان کے خلاف استعمال کیا، اور فلسفہ جو ملحدانہ تھا اس کا توڑ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یونانی فلسفے کا توڑ تھا۔ تو آج بھی ایک فلسفہ ہے، مغربی فلسفہ، اس کے تحت گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ دراصل بنیادی طور پر یہ مادی فلسفہ ہے۔ بہرحال یہ فلسفہ ہمارے عقائد پر بھی حملہ آور ہے، ہمارے اخلاقیات پر بھی حملہ آور ہے، مختلف حوالوں سے ہمارے لیے اس نے مسائل پیدا کیے۔ تو امت کے اہل علم اور اہل دانش کی ذمہ داری ہے کہ جدید فلسفے نے جو نئے سوالات اور نئے شبہات اسلامی عقائد میں پیدا کیے ہیں ان کا حل تلاش کریں، اور اسلام کے اوپر ہونے والے حملوں کا توڑ پیش کریں، انہی کے استدلال کے ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کریں، ان کے فلسفے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں۔ دوسرا میدان معاشی میدان ہے۔ یورپ کے صنعتی انقلاب کے بعد تیزی سے بڑھا ہے۔ اس معاشی میدان میں 2 بڑے نظام دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ ایک نظام سرمایہ داری کا ہے، اور اس کی ضد میں اشتراکی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام زندگی اور نظام حیات سرمایہ دارانہ، اور دوسرا اشتراکی نظام۔ تو سوشلزم جس کی قیادت روس نے کی، اور سرمایہ دارانہ نظام جس کی قیادت امریکہ اور یورپ کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں نظاموں کا جائزہ لے کر اسلام کا نظامی معیشت دنیا کے سامنے پیش کرے، جس پر امت کے بڑے لوگوں نے کام کیا ہے۔ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ ہے معاشیات کا۔ اس نے فقہی میدان میں بہت سارے سوالات پیدا کیے اور پیچیدہ سوالات پیدا کیے ہیں فقہی دنیا کے لیے۔ تو معاشی یات کا میدان اور فلسفے کا میدان۔ ایک میدان سیاست کا ہے۔ سیاست میں عجیب و غریب نظریات سامنے آئے ہیں، نئے انداز حکومت سامنے آئے ہیں، نئے مسائل سامنے آئے ہیں۔ امت کے اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سیاست کے حوالے سے اسلام کے موقف کو نمایاں کرے، اور کون سی سیاست ملحدانہ اور کافرانہ سیاست ہے اس کو بھی واضح کرے۔ موجودہ دور میں جمہوریت کے نام پر جو نظام چل رہا ہے، یا بادشاہت کے نام پر جو نظام حکومت چل رہا ہے، بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں اور اسلامی نظام حکومت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس کو واضح کرنا پڑتا ہے، ضرورت ہے اس کی بھی۔ تو ایک میدان تھا فکری مسائل کا، ایک میدان تھا معاشی مسائل کا، ایک میدان ہے ہمارے لیے سیاسی مسائل، اور ایک میدان ہے طبی مسائل۔ طب کی دنیا میں بھی عجیب انقلاب برپا ہوا ہے، تو بے شمار فقہی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ مثلا لوگ جو ہے وہ اپنے اعضاء کی وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں جو ہے وہ عطیہ ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اسی طرح پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے، عورت کو مرنے کے بعد مرد غسل نہیں دے سکتا، پوسٹ مارٹم مرد کر رہے ہیں،
پھر پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو سرسری سی بات ہے، پر کتنے دقیق چیزیں وجود میں آئی ہیں. انسانی کلوننگ ہے، اور ایک انسان مادہ حاصل کر کے بچے پیدا کرنے کے عجیب و غریب طریقے وجود میں آئے ہیں. تو یہ میدان بھی اہل علم کی توجہ کا ہے. ایک میدان قانون کا ہے، قانون کا میدان. قانون کے میدان میں تو سب سے پہلے مسلمان ہی دنیا میں انتہائی مؤثر رہے. مسلمانوں کا جو قانون تھا وہ سب قوانین پر حاوی رہا ہے. پرانا فلسفہ پڑھے، افلاطونی فلسفہ، ارسطو کا فلسفہ، یہ چیزیں خیالات پر مبنی ہیں. ان کے خیالات ہیں، ان کو مرتب کر کے دنیا پر نافذ کیا ہے. ان کے اپنے انسانی خیالات دانشوری میں مشہور ہو گئے، ان کے خیالات کو تقدس مل گیا. لیکن اسلام کا قانون تو آسمانی ہے، اور پیغمبر کی تائید اور پیغمبر کی ذہانت بھی اس میں شامل ہے. ساری دنیا کے دانشور پیغمبر کے سامنے تو دانشوری نہیں دکھا سکتے، پیغمبر کی دانشوری سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو قانون کی دنیا میں تو مسلمان سب سے زیادہ آگے ہی رہے. لیکن آج کے دور نے بڑے عجیب میدان پیدا کیے ہیں. یہاں کے قوانین جو اس وقت نافذ ہیں ہمارے ملک میں، ہدایہ پڑھنے والا بندہ وہ وکیل نہیں بن سکتا عدالت میں، حالانکہ ہدایہ قانون کی کتاب ہے. فتاوی عالمگیری تو باقاعدہ ایک آئین ہے ہمارے ہندوستان کا، بر صغیر کا. لیکن اس کو زبانی حفظ کرنے والا بھی عدالت میں وکیل کے طور پر نہیں پیش ہو سکتا، جج ہونا تو دور کی بات ہے. تو جدید دنیا نے نئے ایسے مسائل پیدا کیے ہیں قانون کی دنیا میں بھی. ان میدانوں میں ہمارے دعوت و ارشاد کے حضرات کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ مسائل جو فلسفے کے راستے سے آئے، وہ مسائل جو معاشی راستے سے آئے، وہ مسائل جو سیاست کے راستے سے آئے، جو طب کے راستے سے آئے یا قانون کے راستے سے آئے ہیں، یہ 5 میدان بطور خاص ہماری توجہ کے مستحق ہیں. توجہ کی ضرورت ہے. ہر میدان میں ماہر شخصیات پیدا ہوں، تخصصات کریں، اور پھر آگے عملی زندگی میں کوئی ایک میدان اپنے لیے منتخب کر لیں. فقہی مسائل میں نہیں، کوئی طبی مسائل کے میدان کو، کوئی معاشی مسائل کے میدان کو، کوئی سیاسی مسائل کے میدان کو، کوئی قانونی مسائل کے میدان کو، کوئی فکر و فلسفہ کے میدان کو اپنے لیے منتخب کر لے اور اس میدان میں کام کرنا شروع کر دے. فکری حوالے سے اس وقت عالم اسلام کی بڑی شخصیات میں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب الحمدللہ کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے کم نہیں ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مولانا زاہد الراشدی انگریزی جانتے تو کتنا کام کرتے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس وقت بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اپنے افکار براہ راست انگریزوں تک پہنچانے کا جو راستہ تھا اسی راستے سے ان تک پہنچاتے، انقلاب برپا کر دیتے. اس لیول کے مفکر ہیں الحمدللہ. تو معاشی میدان میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا کردار، سیاست کے حوالے سے بھی ان کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، شاید اسی طرح کا کوئی نام ہے حضرت شیخ مولانا تقی عثمانی کی کتاب، اسلام اور سیاسی نظریات یا سیاسی نظریات اور اسلام اس طرف نام ہے. حضرت کے لیکچروں کا مجموعہ ہے، چھپی ہوئی ہے، عام ملتی ہے. اور قانون کے مسائل میں حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب کا بھی کردار ہے، کیونکہ وہ جج رہ چکے ہیں. جدید قوانین کا اچھا تعارف ان کے ذریعے سے ڈاکٹر خالد محمود صاحب، پیر کرم شاہ صاحب، یہ حضرات رہے ہیں. اور طبی میدان میں بھی
ہمارے دارالفتاؤں نے ایک حد تک کام کیا ہے، مزید کام ہو رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج اتنی گزارشات کافی ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر مزید گزارش پیش کریں گے۔ اس میں خاص طور پر سیاسی میدان کے حوالے سے اور اسلام کا نظام حکومت اور سیاست، اس پر جو ہمیں سمجھ آئے گا پیش کریں گے، اور استفادے کی نیت سے کہ ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اور دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب حضرات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا استاذ۔